عذاب قبر کا عبرت ناک واقعہ۔ مجھے عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ یاد آیا۔ واقعہ گلگت میں پیش آیا تھا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو بار اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، خیال ہے اور آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر میں سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء کرام سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر میں سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جوں ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر جاؤ، میرے کپڑے لا کر دو، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی اور گھر جا کر اپنے کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے اور ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگائی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا، میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی ہمت ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے۔ بے پردگی کی سخت سزا۔ اندر وہ عورت خود کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے نہ خال ہے، صرف خالی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ خال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے نہ خال ہے۔ لپسٹک لگانے کی سزا۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا۔ نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ نیچے کا موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔ ناخن پالش لگانے پر عذاب۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں
یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور میرے ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا انجام کیا ہوا اور اس کو کتنا دردناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ عورتیں اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جو اب تک کر چکی ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ کسی کے دل میں یہ شک پیدا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد تو کوئی زندہ ہوتا نہیں، یہ عورت کیسے زندہ ہو گئی؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا، دنیا میں واپس نہیں آیا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کے لیے ایسا کر دیا کرتے ہیں۔ اور یہ بات آج سے نہیں بلکہ جب سے دنیا چلی ہے اس وقت سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی واقعہ اس قسم کا پیش آتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنا دیا اور پھر دوبارہ مر گیا۔ اس رسالے میں سند کے ساتھ بہت ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک انسان مر گیا اور پھر اس نے زندہ ہو کر بات کی اور مرنے کے بعد کے حالات سے زندہ لوگوں کو خبردار کیا اور پھر دوبارہ انتقال کر گیا۔ اسی طرح حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے احوال القبور کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بھی کچھ ایسے واقعات لکھے ہیں۔ بہرحال کبھی کبھی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، البتہ عام دستور یہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان زندہ نہیں ہوتا۔ بے پردگی کی وجہ سے دوزخ کا عذاب۔ دوزخ میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی حدیثوں کے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلنے کے بارے میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ پھر فرمایا، عورتوں کے دوزخ میں کثرت سے جانے کی 4 وجاہت ہے۔ ایک وجاہت یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ دوسری وجاہت یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا جذبہ کم ہے۔ تیسری وجاہت یہ ہے کہ ان میں اپنے شوہر کی فرما برداری بہت کم ہے۔ چوتھی وجاہت یہ ہے کہ ان کے اندر بن ٹھن کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے۔ یہ چوتھی وجاہت ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل زیادہ تر عورتیں جب باہر نکلیں گی تو خوب بڑھیا سے بڑھیا جوڑا پہن کر اور خوب سج دھج کر میک اپ کر کے خوشبو لگا کر بے پردہ باہر نکلیں گی۔ اگر کوئی عورت شرعی پردے میں ہو کر باہر نکلے اور ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے جس کی خوشبو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے، یا جو خوب بن سنور کر صرف اپنے شوہر کے سامنے آئے یا اپنے باپ بھائی اور بیٹے کے سامنے آئے، تو اس میں کوئی برائی نہیں، جائز ہے، کیونکہ شوہر کے لیے خوب بن سنور کر صرف جائز ہی نہیں بلکہ اچھا ہے۔ لیکن یہ عذاب وبال اس صورت میں ہے کہ عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے بن سنور کر آئیں، چاہے وہ نامحرم گھر کے ہوں یا باہر کے ہوں۔ اس وقت یہ کام گناہ حرام اور ناجائز ہے جس سے بچنا واجب ہے۔ دوسری عورتوں پر عذاب کا سبب زبان درازی۔ دوسری عورت جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا زبان کے بل دوزخ کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ کچھ عورتوں میں یقینی طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں، اور یہ بات تو مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائیں یا اس کو ستائیں اور پریشان کریں۔ مرد کے لیے یہ بات عذاب اور وبال کا سبب ہے،
لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر اپنے شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا، ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے، اس کو تکلیف پہنچے، ایسی عورتوں کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ دوزخ میں زبان کے بل لٹکیں گی۔ زبان درازی سنگین بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان کسی کو ہاتھ سے مار دے یا کسی چیز سے مار دے، اس کی تکلیف زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی، لیکن زبان سے کبھی انسان ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ زندگی بھر دوسرا انسان اس کو نہیں بھولتا۔ زبان کا جسم تو بہت چھوٹا ہے مگر اس کے گناہ بڑے سنگین خطرناک ہیں۔ ان سنگین گناہوں میں سے ایک سنگین گناہ زبان درازی بھی ہے۔ یہ ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو گھر کے سارے سکون چین کو دور کر دیتا ہے اور زندگی کو حزین بنا دیتا ہے۔ اگر اس کا سبب کسی عورت کی زبان ہے تو اس کے لیے اس حدیث میں یہ عذاب اور وبال بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے عورتوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں جس سے ان کے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ایسے ہی شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہے جس سے بیوی کو تکلیف پہنچے، بلکہ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھیں، اور زبان سے ایسی بات کہنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے عذاب کا سبب ہے اور گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اور جس طرح ہاتھ کے ذریعے اور اشاروں اور کنایوں کے ذریعے تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اسی طرح زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زبان سے وہی بات نکلے جس سے دوسروں کا دل خوش ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنی زبان کو قابو میں کریں۔ تیسری، عورت پر عذاب کا سبب انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔